2020 کے آغاز ہی میں پوری دنیا ایک نئی آزمائش میں مبتلا ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ اور وہ ہے کرونا وائرس کا فتنہ، جس کی لپیٹ میں اس وقت دنیا کے 1 درجن سے زیادہ کنٹریز آ چکے ہیں۔ اس طرح کے ایپیڈیمک امراض کے حوالے سے ہمارا دین اسلام ہم مسلمانوں کو کیا گائیڈ لائنز دیتا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ جو ایپیڈیمک ڈیزیزز ہیں، وبائی امراض جن کو ہم وائرل ڈیزیزز بھی کہتے ہیں، ان سے ریلیٹڈ اسلامک انفارمیشن یا اسلامک کانسیپٹ کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ تھوڑی سی میڈیکل انفارمیشن بھی اس حوالے سے شیئر کروں، کیونکہ وہ بھی ہمارے عقائد اور نظریات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور اس میں جستہ جہاں جہاں قرآن و سنت کے حوالے آئیں گے میں انشاءاللہ ڈسکس کرتا چلا جاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ میرے بھائیوں، وائرس ایک ایسا بایولوجیکل ایجنٹ ہے، ایک ایسی آپ سمجھ لیں کہ زندہ چیز ہے جو لیونگ آرگنز کے اندر اپنے آپ کو ریپروڈیوس کرتا رہتا ہے، اور وہ خوراک لیونگ سیلز سے ہی لیتا ہے، انسانوں کے جو سیلز ہیں خلیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ وائرس کوئی مردہ چیز نہیں ہے، بلکہ یہ زندہ چیز ہے، اور اس کی اوریجن بھی زندہ چیز ہے۔ جو بایولوجی ہے، اس کے 2 لاز ابھی تک فائنل ہوئے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ living things can never be created out of non-living things۔ زندہ چیزیں کبھی بھی مردہ سے پیدا نہیں ہو سکتی۔ اگر انڈے سے بھی چوزا نکلتا ہے نا تو انڈے کے اندر زندگی موجود ہوتی ہے، انڈا کوئی نہیں بنا سکتا۔ بیج میں سے درخت نکلتا ہے نا تو بیج مردہ نہیں ہے، بظاہر دیکھنے میں مردہ ہے، بیج کوئی بنا نہیں سکتا۔ وہ درخت نہیں بیج دینا ہے، وہ مرغی نہیں انڈا دینا ہے۔ تو لیونگ تھنگس سے ہی بنے گی۔ تو وائرس بھی لیونگ تھنگس ہیں، اور ان کا سورس بھی لیونگ تھنگ ہے۔ یہ میں اس لیے بات کروں کہ جب یہ بات آتی ہے نا، نیا وائرس آ گیا ہے، کبھی کہتے ہیں جی وہ کوئی وائرس چھوڑ دیا ہے جی انہوں نے، فلاں جو وائرولوجی کی لیب ہے اس کے اندر ایک نیا وائرس تیار ہوا ہے، تو عام مسلمانوں کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ یار یہ کس طرح کو وائرس پیدا کر سکتا ہے؟ یہ کریشن ایکس نہیلو، عدم محض سے وجود بخشنا، یہ تو صرف گاڈ کی کوالٹی ہے، اللہ کی کوالٹی ہے۔ تو یہ سائنٹسٹ کس طرح اپنی لیبز کے اندر وائرس تیار کرتے ہیں؟ وہ وائرس اس طریقے سے تیار نہیں کرتے کہ وائرس وہ مردہ چیز سے پیدا کرتے ہیں، وہ لیونگ آرگنز کو ہی کلٹیویٹ کر کے اسی میں سے اس کی مختلف فارمز نکالتے رہتے ہیں، جس کو آپ یعنی آسانی کے طور پہ سمجھ لیں۔ ہمارے ملک پاکستان کے اندر بھی کسی زمانے میں سنگترا ہوتا تھا، اور پھر گرافٹنگ کر کے کنو سامنے آیا۔ یہ نہیں کہ کنو خود سے کسی نے بنا لیا تھا۔ جس طرح پلانٹس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں نا، اسی طریقے سے یہ وائرسز بھی لیبارٹری کے اندر کلٹیویٹ کر کے ایک وائرس سے دوسرا وائرس جو ڈیفرنٹ کوالٹیز والا ہوتا ہے یہ تیار کر لیتے ہیں۔ زندہ کوئی چیز بنا نہیں سکتا۔ وہ تو میرے بھائیوں سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتا، حتیٰ کہ مکھی اس سے چھڑا کر کوئی چیز لے جائے وہ اس سے واپس نہیں لے سکتا۔ تو جب مکھی پروڈیوس نہیں ہو سکتی تو یہ وائرس کو کون پروڈیوس کر سکتا ہے؟ ایون موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن حکیم میں کئی مقامات پہ آیا کہ ان کے سامنے جادوگروں نے رسیاں پھینکی تو وہ سانپ نظر آئی تھی، سانپ بنی نہیں تھی، وہ ایلیوژن تھا، نظر کا دھوکہ، ایلیوژن جو ڈیوڈ کاپر فیلڈ کرتا ہے۔ اللہ نہ کرے پاکستان آ جائے، غوث وقت بن جائے گا، وہ پانی پہ چل کے دکھاتا ہے، اور وہ بھی یہ نہیں کہتا میں فزیکلی کر رہا ہوں، کہتا ہے میں تمہاری نظروں کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ اسٹیچو آف لبرٹی غائب کر دیتا ہے، پورے بوئنگ جہاز غائب کر دیتا ہے،
نظر کا دھوکہ، وہ جتنے لوگ وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں اس کے اپنے لوگ ہوتے ہیں، وہ ویڈیو کیمرے کا کمال ہوتا ہے، دیواریں چین میں سے گزر جاتا ہے، اتنی موٹی دیواریں چین، دیوار میں ایک طرف سے داخل ہوتا ہے دوسری طرف باہر نکلتا ہے. تو زندہ چیز کوئی نہیں پیدا کر سکتا. ہاں زندہ چیز سے زندہ کی اقسام بنائی جائیں تو وہ زندگی میں سے ہی اللہ ہی سے مستعار آپ لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو وائرولوجی کی لیبز ہوتی ہیں ان کے اندر جو وائرسز پروڈیوس کیے جاتے ہیں، یہ وائرسز لیونگ آرگنز کے اندر جو آلریڈی وائرسز موجود ہیں انہی کو یوز کر کے لیے جاتے ہیں. یہ کنسیپٹ کلیئر کرنا ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے. اور یقین کریں کہ یہ وائرس کو اگر آپ سٹڈی کرنا شروع کریں نا، گوگل میں دیکھیں، آپ یوٹیوب میں دیکھیں، تو آپ کو اتنی انفارمیشن ملے گی جو ڈاکٹرز کے پاس بھی نہیں ہوگی. ہمارے ڈاکٹر پرانے زمانوں کے پڑھے ہوئے، ان کو پتہ نہیں تحقیق کہاں تک پہنچ چکی ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ شاہکار ہے وائرس. کل یوم ہوا فی شان، ہر دن اللہ ایک نئی شان کے ساتھ ابھرتا ہے، جو سورہ رحمان میں ہے. یہ وائرسز کی جتنی قسمیں ہیں نا، ان کو دیکھ کے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ یار کیا کریشن کی ہے اس نے. اگرچہ وائرس سارے کے سارے نیگیٹو یوز میں آتے ہیں، بیکٹیریاز تو یوزفل بھی ہوتے ہیں اور صحت کے لیے مضر بھی ہوتے ہیں. وائرس تو سارے کے سارے مضر ہوتے ہیں، لیکن جو وائرسز کے اندر یہ کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے. یقین کریں یہ اللہ ہی اس طرح کی چیز پیدا کر سکتا ہے. ہم تو پوری زندگیاں بھی لگا لینا، صرف سائنس ان چیزوں کو سٹڈی کرتی ہے کہ یہ کیا کر رہی ہیں، ان کی کوالٹیز کو ڈسکس کرتے ہیں. اس کو بنا کوئی نہیں سکتا. ہاں آلریڈی کوئی وائرس موجود ہے تو میوٹیشن کے ذریعے کوئی نئی فارم اس کی پروڈیوس کر لی جائے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک نیچرل چیز رکھی ہوئی ہے کہ وہ آپ کریں گے تو وہ ہوتا چلا جائے گا. اور حیران کن بات ہے کہ وائرس کا علاج جو ہے وہ پریونٹیو کیور اس کی ہو سکتی ہے، کیوریٹو کیور نہیں ہوتی. اگر کسی کو وائرس لگ جائے تو اینٹی وائرل ادویات کوئی نہیں ہے، جو ہیں بھی ہیں وہ کام نہیں کرتی. آپ دیکھتے ہیں جتنی بھی ادویات ہیں یہ اینٹی بائیوٹک ہوتی ہیں کہ وائرل ڈیزیز کو بیکٹیریل ڈیزیز میں کنورٹ ہونے سے روکا جائے، اور اگر وہ کنورٹ ہو جائے تو اس کے اگینسٹ آپ اینٹی بائیوٹکس کے علاج کرتے ہیں. وائرس کے لیے کوئی اینٹی وائرل چیز موجود نہیں ہے، یہ لا علاج ہے. ہاں اگر کسی طریقے سے آپ اس کی ویکسین بنا لیں جو بیماری ہونے سے پہلے کسی کے جسم میں داخل کر دی جائے، تو پھر وائرس کا اٹیک ہو تو جسم سسٹین کرتا ہے، اور وہ جسم کرتا ہے. سر اس روئے ارض پہ سب سے خطرناک لیونگ تھنگ جو ہے نا وہ انسان ہے. سر انسان کب کا مر گیا ہوتا ہے جتنی بیماریاں آتی ہیں. انسان سے زیادہ تگڑی شے کوئی نہیں ہے. انسان کے اندر جو اللہ نے امیونٹی سسٹم رکھا ہے نا، قوت مدافعت، یہ دنیا میں کسی کے اندر نہیں ہے. آپ کیسی کیسی چیزیں کھا جاتے ہیں ہضم ہو کے جناب. میدا کیا کچھ کرتا ہے جناب، گوشت بھی ہضم کر رہا ہے، سبزی بھی کر رہا ہے، اور کتنے آپ جراثیم انہیل کرتے ہیں جس کے لیے آپ کو ادویات لینی نہیں پڑتی. آپ کا امیونٹی سسٹم، قوت مدافعت جسم کی، وہ اس کے ساتھ لڑتی ہے، اس کو شکست دے دیتی ہے. اور اسی چیز کو سائنٹسٹ نے یوز کیا ہے کہ وہ جب بھی کوئی نیا وائرس آتا ہے نا، اس وائرس کے بالکل جو کمزور جراثیم ہوتے ہیں، یعنی وہ کمزور وائرس، وہ آپ کے جسم میں وہ داخل کرتے ہیں. وہ چکے ہوتے ہیں کمزور، تو ہمارا جسم اس کے اگینسٹ لڑائی کرتا ہے، تو اینٹی باڈیز پیدا ہوتی ہیں. یہ باقاعدہ پھر جسم میں اور وائرس میں ایک جنگ ہوتی ہے، جس طرح قادسیہ اور یرموک ہوئی تھی. اس کے بعد وائرس ہار جاتا ہے. جب وائرس ہار جاتا ہے نا، تو ہمارے جسم کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ اب اس کا کوئی تگڑا بھی آیا نا تو میں پہلے ہی ٹایا ہوا ہے. پھر جب اوریجنل بیماری بھی آتی ہے نا، تو اینٹی باڈیز اتنی کانفیڈنس ہوتی ہیں یہ اینٹی باڈیز والا جو نظام اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہے نا، یہ وائرس کے ساتھ لڑتا ہے.
اسی لیے ویکسین اگر ہو تو پھر آپ مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ پولیو کی ویکسین اس لیے دی جاتی ہے. اب یہ جو کیسز آ رہے ہیں کہ پولیو کے جراثیم نکل آئے ہیں, وائرسز, جس کے اندر آ گیا اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اب وہ اللہ کی مرضی کہ وہ وائرس کبھی اٹیک کر دے تو اس کو معذور کر دے, اگر وہ ڈورمنٹ پوزیشن میں رہے تو رہے, یہ اللہ کی مرضی ہے. ورنہ جب ایک دفعہ جسم میں وائرس داخل ہو جائے اور اس کی ویکسین نہیں ہوئی بھی, پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اسی لیے اتنی بڑے لیول پہ, آپ کو پتا ہے پاکستان میں اتنے بڑے لیول کے اوپر یہ کمپین چلائی جاتی ہے, اور میڈیکل کی فیلڈ میں سب سے زیادہ پاکستان کا خرچہ جو ہے نا, بجٹ, میڈیکل کی فیلڈ کا بجٹ, وہ پولیو کمپین پہ چل لگتا ہے. جو پولیو ورکرز ہیں وہی آپ دیکھ لیں لاکھوں کی تعداد کے اندر ہے. کیونکہ یہ اگر اس کی ویکسین نہ کروائی جائے تو بعد میں پھر اس کا کوئی علاج نہیں. تو وائرل ڈیزیز ایسی خطرناک ہے, لیکن کچھ ایسی ہیں کہ جو اتنی خطرناک بھی نہیں ہے, جو ہماری قومی بیماری ہے. کون سی؟ فلو, نزلہ زکام, یہ بھی وائرل ڈیزیز ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ دوائی لیں یا نہ لیں, اس نے اپنے ٹائم پہ ٹھیک ہونا ہے. کیوں کہتے ہیں؟ وہ دوائی تو آپ اس کو وائرل کو بیکٹیریل میں کنورٹ ہونے سے روکنے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ بیکٹیریا کو آپ کنٹرول کریں. نزلہ زکام آپ دیکھتے ہیں خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے. کیوں؟ یہ جتنے بھی وائرسز ہیں نا, یہ ابھی جو کرونا وائرس بھی آیا, اس کا جو انکیوبیشن پیریڈ ہے نا, جو لائف ہے, وہ 14 دن کی ہوتی ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں یہ ساون کے مہینے میں بارش کے بعد جو پروانے نکلتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر بعد خود ہی مر جاتے ہیں. تتلیوں کے لاروے نکلتے ہیں, ایک لائف گزار کے خود ہی مر جاتے ہیں. اس طرح وائرس کی بھی ایک لائف ہوتی ہے, 14 دن کے اندر اس نے خود بخود ختم ہو جانا ہوتا ہے. اس دوران اگر تو آپ کا امیونٹی سسٹم جیت گیا تو آپ بچ جائیں گے, اور اگر 14 دن بھی انہیں کام پا چھڑیا تو آپ پھر شہید ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ ہے اس کی پوری کی پوری سائنس, اس کے پیچھے جو کار فرما ہے. اور یہ چیزیں اگر آپ کو کلیئر ہوں گی تو پھر آپ کو اسلامی تعلیمات کو سمجھنا بھی آسان ہوگا. یقین کریں, وائرس کے بارے میں سوچتا ہوں, میں کہتا ہوں واہ یار, کمال اس کا نہیں ہے, کمال تو اس کا ہے جس نے اس کو بنایا ہے, اور جس نے پھر انسان کو بنایا ہے کہ اس کے اندر اینٹی باڈیز رکھی ہیں جو وائرس کے ساتھ لڑتی ہیں اور کس طریقے سے اسے شکست دیتی ہیں. یہ پورے کا پورا سسٹم اتنا کمپلیکس سسٹم ہے کہ یہ کوئی بنانے سے بھی نہیں بنا سکتا. تو جو کہتا ہے کہ خود بخود بن گیا ہے, تو وہ اپنی عقل کے اوپر ہی ماتم کرے, اپنی عقل کا علاج کروائے. اچھا, جو بیمار آدمی ہے نا جی, جس کے اندر یہ جراثیم موجود ہوتے ہیں, وائرسز, اور وہ اس بیماری سے گزر رہا ہوتا ہے, اسے کہا جاتا ہے کہ یہ اس بیماری کا ریزروائر بنا ہوا ہے. اور اگر کو ایگزسٹ کر رہی ہو بیماری بھی, اور وہ بندہ سروائیو بھی کر رہا ہو, اس کے اندر وائرسز موجود ہوں لیکن ایکٹیویٹ نہ ہو رہے ہوں, لیکن یہ چانس ہو کسی اور کو لگ سکتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں کیریئر. اور دنیا میں آلموسٹ جتنے بھی وائرسز ہیں نا, آلموسٹ سب کے سب کا کیریئر جو اصل ہے نا, وہ ہے چمگادڑیں, بیٹس. یہ اس لیے کہ جب سے ہم نے ایکو سسٹم اپنا ماحول خراب کیا ہے, جنگلات اکھاڑنے شروع کیے ہیں, تو یہ تو رہتی درختوں کے اندر ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ یہ بھی وائلنٹ ہوئی ہیں. جس بیٹ کے اندر کوئی وائرس موجود ہے, کئی بیٹس بھی مر جاتی ہیں وائرسز کی وجہ سے, لیکن کئی ایک سروائیو بھی کرتی ہیں. اب وہ اگر کسی سانپ کو کاٹ لیں, کسی لومڑی کو کاٹ لیں, کسی گائے کو کاٹ لیں, کسی چوہے کو کاٹ لیں, کسی اونٹ کو کاٹ لیں,
ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के तहत हमारे मुल्क के अंदर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग चीजों को भून के खाते हैं। दुनिया का कोई भी वायरस 56 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए आप देखते हैं ये ज्यादातर वायरसेस सर्दियों के अंदर आते हैं। गर्मियों में जिस तरह मच्छर खुद अपनी मौत मर जाते हैं ना, आपकी हुकूमत नहीं डेंगू पे काबू पाती ना मलेरिया पे, और रब्बू ही मर जाते हैं गर्मी नाल। तो वायरसेस भी 56 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जिंदा नहीं रह सकते। तो हमारी कुकिंग जो है वो तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा हो रही होती है। इसलिए हम जो गोश्त इस्तेमाल भी करते हैं, वरना जिस तरह ये बर्ड फ्लू आया था, अगर हम लोग ये बर्ड्स को उतना यानी चिकन को आप इस तरह ना खा रहे हो तो ये सारी बीमारियां अंदर चली जाएं। हमारे पास ये बहुत बड़ी नेमत है कि हम चीज़ों को पका के खाते हैं, कच्चा नहीं खाते हैं या कम पका के नहीं खाते, वरना ये सारे वायरसेस ट्रांसफ़र हों और आए दिन यहाँ पे बीमारियां लगी रहें। और ये तो सर चाइना ही है जो एक हफ्ते के अंदर इतना बड़ा हॉस्पिटल तैयार कर लेता है। हम तो एक साल के अंदर भी हॉस्पिटल नहीं तैयार कर सकते। पूरी हुकूमतों के टेन्योर्स गुजर जाते हैं तो एक हॉस्पिटल नहीं मुकम्मल होता, स्ट्रक्चर ही मुकम्मल नहीं होती, बीच में इक्विपमेंट ला के कहां से करना। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इस तरह की बड़ी आजमाइशों से कम हमारे मुल्क पाकिस्तान को महफूज रखा हुआ है, वरना यहाँ पे उस तरह की स्किल्स नहीं है कि इन चीज़ों को ये सस्टेन कर सकें। अब जिन लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम कुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है ना, वो सबसे जल्दी वायरसेस का शिकार होते हैं, क्योंकि उनके एंटीबॉडीज़ बड़े कमज़ोर होते हैं। तो जब वायरस उनके अंदर घुस जाए तो उन बेचारों ने, कमज़ोरों ने क्या लड़ना है। इसलिए आप देखते हैं जो बूढ़े मरीज हैं या जिनको सांस की तकलीफ है या बहुत कमज़ोर लोग हैं जिनकी खुराक बैलेंस्ड नहीं है, उन लोगों के ऊपर हर दफा बीमारी का हमला हो जाता है और वो बड़ा आसान शिकार होते हैं वायरसेस का। इसलिए अपनी खुराक के ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए। ये इस्लाम इसकी तरगीब दिलाता है, इसलिए कि ये अल्लाह ताला की बड़ी नेमतों में से एक नेमत है, इसकी कदर करनी चाहिए। आजकल चूंकि लोग ज्यादा एजुकेट हो गए, लिहाजा पैनिक भी ज्यादा फैलता है। वरना मैं आपको बताऊं, इंसानी तारीख में आज से ऑलमोस्ट 600 साल पहले 14वीं सदी ईसवी के अंदर सिर्फ यूरोप के अंदर 2 करोड़ लोग ताउन के मर्ज से मर गए थे। 2 करोड़, और दुनिया की आबादी 30% नीचे आ गई थी। ऐसा एक झाड़ू फिर है। 2 करोड़ 200 मिलियन चंद सालों के अंदर ताउन के मर्ज में मुब्तला होकर मर गए थे। यह भी एपिडेमिक डिजीज है। अब तो अल्लाह का शुक्र है कि ऑलमोस्ट दुनिया से खत्म हो गया। अभी भी कॉन्गो में, अफ्रीकन जो बिल्कुल बैकवर्ड मुल्क हैं, वहां पे ताउन है, लेकिन उस लेवल का नहीं है कि अब वो फैले। और अल्लाह ताला की मेहरबानी हुई है कि ये ऑलमोस्ट ये चीजें अब दुनिया से उस बड़े लेवल के ऊपर तबाही नहीं करती हैं, उठा ली गई। और मैं जब ये वायरसेस का और इन एपिडेमिक डिजीज़ को देखता हूँ ना, तो मुझे वो सही मुस्लिम की जो हदीस है ना कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुर्बे क़यामत में याजूज और माजूज निकलेंगे। और कुरान हकीम में भी याजूज और माजूज का जिक्र सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 96 में मौजूद है कि हर ऊंचे पहाड़ से नीचे उतर रहे होंगे और कसरत में, मिलियंस की तादाद में। तो ये मुसलमानों के काबू नहीं आएंगे तो सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, अल्लाह ताला उनकी गर्दनों में कीड़े पैदा फरमाएगा जिसकी वजह से वो मर जाएंगे। तो साहबे कराम इस चीज़ को कैसे इमेजिन कर सकते थे? उस ज़माने में एक टाउन के मर से इमेजिन कर सकते थे, लेकिन आज मेडिकल साइंस से हम ये समझ सकते हैं कि अल्लाह के लिए मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल को मारना एक चुटकी का काम है। एक वायरस आ जाए जिसकी वैक्सीन ना हो। ये अभी कोरोना वायरस की जो इतना शोर मचा है ना, उसकी वजह एक ये भी है कि इसकी वैक्सीन अभी तक तैयार नहीं हुई है। तो वैक्सीनेशन कहां से होगी? तो मुझे हदीस याद आई ना कि अल्लाह ताला उनकी गर्दनों में कीड़े पैदा फरमाएगा, सब के सब मर जाएंगे। हालांकि उन करोड़ों याजूज और माजूज, उन मखलूकात को मारना इंसान के बस का तो रोग नहीं है। जिस खेती से गुजरेंगे उसको खा जाएंगे, मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं। पानियों में से गुजरेंगे तो पानियों के बड़े बड़े दरिया और झीलें खुश्क कर देंगे। तो ऐसी खतरनाक मखलूक को अल्लाह ही मार सकता है। अल्लाह की मखलूक है, वही मार सकता है। अल्लाह के ही काम है, अल्लाह ही अल्लाह है जी। कोई बुजुर्ग निगाह मार के कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ये अल्लाह का काम है। अब मेरे भाइयों, कोरोना वायरस की तरफ आ जाएं। ये कोई
ایسا وائرس نہیں جو نیا دریافت ہوا ہو. سب سے پہلے کرونا وائرس جو ہے 1960 میں دریافت ہوا تھا, 1960 کے اندر. تو آپ سمجھ لیں آج سے 60 سال پہلے پہلا کرونا وائرس آ چکا تھا. اس دوران اس کی مختلف فارمز آتی رہی ہیں. ابھی یہ جو قسم آئی ہے نا, یہ اس کی 14th قسم ہے, 14ویں, جس کو انہوں نے نام دیا ہے NCOV 2019. اس کرونا وائرس کو, اس کو کرونا پتہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی جو شکل ہے نا, اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے کراؤن بنے ہوئے ہیں, تاج, تو وہ اس کی وجہ سے اس کو کرونا وائرس کہتے ہیں. یہ اللہ کے کام ہے, یا اللہ تعالیٰ انسان کو اس کا علاج سکھا دے. جو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی جس کی شفا نہ ہو. جب وہ اس کی دوا موجود نہ ہو, جب وہ دوا اس کے ساتھ موافق ہوتی ہے تو اللہ کے اذن سے شفا ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس معاملات کو وہ پہلے بھی اس نے سکھایا تھا, اب بھی سکھا دے گا. لیکن لیس للانسان الا ما سعى, انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ ایفرٹ کرتا ہے. تو ایفرٹ جو بھی پٹ کرے گا, چاہے اس کا کوئی ریلیجن کوئی بھی ہو, اللہ تعالیٰ نے اس ایفرٹ کے مطابق نوازنا ہوتا ہے. تو یہ کرونا وائرس جو ہے, یہ زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو اب والا کرونا وائرس ہے NCOV 2019, یہ ووہان سٹی ہے چائنا کا, جس میں ایک وائرولوجی لیب ہے جس کے اندر وہ وائرس تیار کرتے ہیں لیون آرگنز کو یوز کر کے, کلٹیویشن کے ذریعے. یہ ادھر سے ہی وائرس نکلا ہے اس تجربے کے دوران. پھر وہ تجربہ کرتے ہیں جانوروں کے اوپر, کوئی جانور پھر نکل گیا ہوگا قابو سے باہر اور وہ ٹرانسفر ہونا شروع ہو گیا. پھر جانوروں سے دوسرے جانوروں میں ٹرانسفر ہوتا ہے, پھر جو اس کو کھاتے ہیں انسانوں میں آتا ہے. پھر انسانوں کے اگر کسی نے چھینک لی ہے تو اس کا جو سلائیوا ہے اس کے ذریعے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے. ایون یہ اتنا خطرناک ہے کہ اگر کسی شخص کے ہاتھ پہ یعنی وہ سلائیوا لگ گیا اور اس نے کوئی ڈور کھولا ہے اور اس ڈور کو آ کے کوئی دوسرا بندہ ہاتھ لگاتا ہے اور پھر اسی طرح کوئی چیز کھا لیتا ہے اور سنت پہ عمل نہیں کرتا, صحیح مسلم میں حدیث ہے نا, صفائی نصف ایمان ہے. اور ہاتھ دھونے کے بعد کپڑے سے پوچھنے نہیں ہیں, کیونکہ اگر کپڑے میں کوئی جرمز لگے وہ دوبارہ آ جائیں گے. یہ حکمت ہے, گیلے ہاتھوں کے ساتھ کھانا کھانا ہے. ویسے وضو کرنے کے بعد آپ پہنچ سکتے ہیں, وہ سنت ہے, لیکن کھانا کھانے کے بعد جو ہاتھ کھانا کھانے سے پہلے دھوئے جاتے ہیں نا, ان کو آپ نے پہنچنا نہیں ہوتا, گیلے ہاتھوں سے ہی آپ نے کھانا کھانا ہوتا ہے. تو اس کے اندر یہ حکمت بھی موجود ہے. تو یہ جو کرونا وائرس اب آیا ہے, اس سے نمونیا والے سمٹمز پیدا ہوتے ہیں. جن لوگوں کے پھیپھڑے کمزور ہیں, امیونٹی سسٹم کمزور ہے, کھانسی اور یہ ساری چیزیں جن کے ساتھ اٹیچ ہیں, ان کے اوپر یہ فوراً حملہ آور ہوتا ہے. لیکن پینک اس کی زیادہ ہے, اس کی تباہی اتنی نہیں ہے. وہ پینک اس لیے کہ ابھی تک ویکسین نہیں اس کی دریافت ہوئی. ویکسین ہو جائے گی. اس وقت بھی دنیا میں آپ حیران ہوں گے کہ ملیریا ایسی بیماری ہے جس کا علاج موجود ہے 100%. اس وقت بھی دنیا میں سب سے زیادہ جس بیماری سے لوگ مر رہے ہیں نا, وہ ملیریا ہی ہے. اس کے بعد سب سے زیادہ لوگ جس چیز سے مر رہے ہیں وہ فلو ہے. فلو بھی اگر بگڑ جائے نا, اس سے بھی انسان مر جاتا ہے. اور اس میں تو ڈیتھ ریٹ بہت کم ہے. اگر 100 بندوں کو کرونا وائرس کا اٹیک ہو تو 2 بندے ایکسپائر ہوتے ہیں, 98 سروائیو کر جاتے ہیں. لیکن فکر اس لیے ہے کہ اس کی وہ ویکسین نہیں بنی ہوئی. تو جب زیادہ پھیلے گا تو پھر ان لوگوں کو ٹریٹمنٹ کے لیے ہاسپٹلز چاہیے. اگر کسی ملک کے اندر لاکھوں لوگ بیمار ہو جائیں, ان کو سانس کی تکلیف ہو جائے, تو کس کس کو آپ ہاسپٹل میں داخل کریں گے؟ سانس کی تکلیف میں تو آپ کو ہاسپٹلائز ہونا پڑے گا نا. تو اگر لاکھوں لوگ بیمار ہو جائیں, ایون آپ پتہ ہے چائنا میں کئی ڈاکٹر علاج کے دوران بیمار ہو گئے ہیں, تو ٹھیک تو اس نے تب ہونا ہے جب علاج ہوگا. تو جب کوئی علاج کرنے والے لوگ ہی نہیں رہیں گے, جب بہت زیادہ لوگ بیمار ہو جائیں گے, ہاسپٹلز موجود نہیں ہوں گے. اس لیے جو پینک اس وقت پھیلا ہوا ہے وہ کسی حد تک جسٹیفائی ہے.
اور آپ دیکھ لیں کہ WHO نے جو عالمی ادارہ صحت ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، اس نے باقاعدہ ایمرجنسی جاری کر دی ہے، کیونکہ دنیا میں 13 سے زیادہ ممالک کے اندر یہ بیماری پھیل چکی ہے۔ Waiting for the final gates to open. اور ہزاروں لوگ اس بیماری کا شکار ہیں۔ اب ان میں سے پتہ نہیں کتنے لوگ سروائیو کرتے ہیں، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ تو پاکستان کے لیے ایک خبر اس حوالے سے تشویشناک ہے کہ ہمارے 25,000 لوگ چائنا کے اندر ہیں اس وقت۔ 25,000، یہ چھوٹا فگر نہیں ہے۔ 4 کی تو صرف خبر آ گئی نا جی، وہ 4 بیچ میں سے بیمار ہیں، 4 کی تو خبر آئی ہے نا۔ 25,000 کے قریب لوگ وہاں پہ اس وقت قید ہوئے ہیں، اور باقی دنیا کے ملکوں نے تو فوراً آپ نے دیکھا ہے کہ امریکہ میں 1 کروڑ چائنی ہے، 1 کروڑ۔ ظاہر ہے چائنا کو چھوٹا ملک ہے، 1.5 ارب سے زیادہ آبادی ہے، 1 کروڑ چائنیز صرف امریکہ کے اندر ہے۔ اب اس کو ڈکلیئر کرنے سے پہلے بیماری آ چکی تھی، جو لوگ آلریڈی جا چکے تھے وہ سب کے وہ چیکنگ کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح ڈیسیژن ہے، اور لیکن ادھر جو لوگ ہیں ان کی خیر خبر لینی چاہیے۔ وہاں سے جو ہمارے اسٹوڈنٹس کی جو ویڈیوز آ رہی ہیں وہ بڑی دردناک ہیں کہ جی ہمارے پرائم منسٹر یا ہمارے فارن منسٹر اس طرح سیریس نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہم جب اپنی ایمبیسی میں پاکستان کی فون کرتے ہیں تو وہ آگے سے ہمیں کہتے ہیں زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اچھا جی، یہ دیکھ لیں، جن کو پوری زندگی کبھی اللہ کی یاد بھی نہ آئی ہو شاید، وہ بھی لوگوں کو یہ مشورے دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہ ایک ڈنگ ٹپاؤ کام ہے نا، یہاں پہ بھی جو لوگ مشورے دے رہے ہوتے ہیں اس طرح کے، تو اللہ نہ کرے کہ ان کے اوپر خود افتاد آ پڑے، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگوں کو مشورے دینا آسان ہے۔ جن کے اوپر تکلیف گزر رہی ہے ان کے لیے آپ نے کیا بجٹ کا انتظام کیا، چائنیز گورنمنٹ کو آپ رقم بھجوائیں، ظاہر ہے وہ پاکستانی ہے تو ٹیکس پیئرز کا پیسہ جو ہے وہ آپ لوگوں کی یاشیوں کے لیے نہیں ہے کہ آپ اپنے جو ہے قریبی لوگوں کو حج اور عمرے کرواتے رہیں۔ یہ اس ٹیکس کے حصے دار وہ لوگ بھی ہیں جو دوسرے ملکوں میں رہ رہے ہیں کہ آپ ان کے علاج کے اوپر خرچ کریں۔ ابھی میں نے کل سنا ہے کچھ کہ ہمارے فارن منسٹر نے ان سے رابطہ کیا اور کہہ رہے ہیں کوئی اس اعتبار سے طے ہو گیا کہ 14 دن بعد جب انکیوبیشن پیریڈ اس کا ختم ہوگا وائرس کا، پھر لوگوں کو چیک کر کے وہ پھر ریلیز کرنا شروع کریں گے پاکستان کے لیے۔ ظاہر ہے کہ چیکنگ کی ہمارے پاس تو اس طرح فیسلٹی نہیں ہے، چیک کرنے کے بعد ہی لانا چاہیے۔ باقی ملکوں نے دیکھے، آپ دیکھ لیں امریکہ والوں نے فوراً اپنے سارے معاملات شروع کر دیے ہیں، اور بارڈر رشیا کی کتنی دوستی ہے چائنا کے ساتھ، انہوں نے بارڈر سیل کر دیا ہے کہ کوئی ادھر سے ادھر نہیں جائے گا، ادھر سے ادھر نہیں جائے گا۔ باقی اپنے لوگوں کے علاج کے اوپر وہ پوری توجہ دے رہے ہیں، ان کے لیے تو اہمیت ہے نا اپنے سٹیزن کی۔ ہم لوگوں کے نزدیک اپنے سٹیزنز کی اہمیت اس وقت ہوتی ہے جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں۔ جب ہم حکومت میں آتے ہیں نا، پھر ہم وہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں جو ہم سال ہر سال لوگوں کو سناتے رہتے ہیں۔ تو وہ اوورسیز پاکستانی یہی کہہ رہے تھے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی ٹویٹ کب آئے گی، اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اس وقت ہمارے پریزنٹ پرائم منسٹر عمران خان صاحب اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے تو انہوں نے اٹلی اوپر لی کی تھی ہونی سی۔ تو یہ پتہ چلتا ہے جب آپ خود ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتے ہیں کہ آپ کتنے سیریس ہیں۔ لوگوں کو مشورے دینا، ماشاءاللہ ہمارے علماء نے بھی ہمیشہ مشورے ہی لوگوں کو دیے ہیں، خود دین پہ نہیں چلے۔ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز بھی، ہمارے ریاستی اداروں کے ریپریزنٹیٹیو بھی ماشاءاللہ حب الوطنی کی باتیں ان لوگوں سے سن لیں، ریلیجن کی باتیں سن لیں، اپنے اوپر لگانے کی جب بات آئے گی نا، وہ بڑا اوکھا کام ہے۔ تو میں پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کروں گا کہ سیریس لیں اس مسئلے کو، اور اپوزیشن سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے اوپر سیاست نہ کریں بلکہ پرائم منسٹر کے ہاتھ مضبوط کریں تاکہ اس افتاد سے ہمارے پاکستانیوں کی جان چھڑائی جا سکے، اور اللہ نہ کرے کہ یہ پاکستان میں اگر یہ معاملہ آ گیا تو پھر تو ہمارے اوپر مزید مشکل وقت آ جائے گا۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، آمین۔ وائرسز سے ریلیٹڈ جو اسلامک رولنگز ہیں، احکامات اس سے ریلیٹڈ،
علمی پوائنٹ نمبر 1 وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ ایپیڈیمک ڈیزیزز جو ہیں، وبائی امراض یا وائرل ڈیزیزز، اس سے متعلق اسلام ہمیں کیا عقیدہ بتاتا ہے؟ کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرض بھی متعدی نہیں ہوتا، وبائی نہیں ہوتا، ایپیڈیمک نہیں ہوتا۔ جب آپ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تو وہاں پہ ایک دیہاتی تھا، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی مرض وبائی نہیں ہوتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اتنے خوبصورت اونٹ ہرن جیسے موٹے تازے ہوتے ہیں، اور ایک خارش والا اونٹ جب ان میں داخل ہوتا ہے تو سب کوئی خارش لگا دیتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وبائی مرض نہیں ہوتا، ہم نے تو یہ پریکٹس کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا وہ تو ان کو خارش لگا دیتا ہے، یہ بتاؤ کہ جو پہلا اونٹ ہے اس کو خارش کس نے لگائی تھی؟ بیسیکلی نبی علیہ السلام اسباب کے ساتھ ساتھ مسبب الاسباب کے اوپر نظر رکھنے کی ترغیب دلا رہے تھے کہ ظاہری وجوہات ضرور ہوتی ہیں، لیکن اس سارے معاملے میں تقدیر کو آپ نے پس پش نہیں ڈالنا، کیونکہ دوسری احادیث اس کو بریف کرتی ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ کوئی اپنے بیمار اونٹ کو صحت مند اونٹ کے ساتھ نہ رکھے۔ اب یہاں پہ اس کا اشارہ ہے کہ یہ ایپیڈیمک ہو سکتا ہے۔ جب یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ نے بیان کی نا تو تابعی کہنے لگے کہ یا حضرت آپ نے پہلے تو ہم سے یہ حدیث بیان کی تھی کہ کوئی مرض ایپیڈیمک نہیں ہوتا، تو آپ اپنی جوانی کی وہ حدیث جو ہے وہ بھول گئے ہیں یا آپ نے جان بوجھ کے اس کو بیان نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، حدیث یہی ہے جو میں تم سے بیان کر رہا ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ اپنی وہ راوی کہتے ہیں مجھے نہیں یاد کہ حضرت ابو ہریرہ وہ حدیث بھول گئے تھے یا جان بوجھ کے انہوں نے اس حدیث کو بیان نہیں کیا، اور اینڈ رزلٹ بتایا کہ وہ اگر اس کا وہ معنی بھی لو تو وہ منسوخ تصور ہوگا۔ ویسے تو منسوخ بھی نہیں ہے، وہ اور کانٹیکسٹ میں ہے کہ تقدیر پہ بھی ایمان رکھنا ہے، بیماری اوریجنیٹ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو اب جو اس وقت ہمارے پاس عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ بیمار کو آپ نے صحت مند سے الگ رکھنا ہے۔ ہاں، تیمارداری ضرور کرنی ہے، یہ نہیں کہ اس کو مرنے کے لیے چھوڑ دینا ہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، یعنی اپنی اوریجن میں نہیں ہوتی، جب لگ جائے تو پھر آگے لگ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ آگے الفاظ ہیں، جزام کے مریض سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ تو اگر متعدی نہیں ہے تو جو جزام کا مریض ہے اس سے بھاگنے کا کیا حکم ہے؟ ایپیڈیمک ہوتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو لگ جائے تو آپ یہ عقیدہ بنا لیں کہ نہ میں اس کو ملتا تو نہ لگتی، اور اللہ کو بیچ میں سے نکال دیں، تو بہتر یہ کہ آپ اس آزمائش میں پڑیں نہ۔ پھر صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ ایک جزام والا شخص بنو ثقیف سے نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا بیعت کے لیے، تو آپ علیہ السلام نے باہر سے ہی فرمایا کہ تمہاری بیعت ہوگی، تم واپس چلے جاؤ۔ آپ نے اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا کر بیعت کی۔ آپ علیہ السلام نے یہ پریکٹیکلی یہ چیز سکھائی ہے کہ اس میں بعض لوگ جو ہیں وہ جب فلو لگتا ہے تو وہ اپنا برتن کسی کا الگ کرتے ہیں، وہ برا منانا شروع کر دیتا ہے، تو اس میں برا نہیں منانا چاہیے۔ نبی علیہ السلام زیادہ خوش اخلاق کون تھا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، لیکن کچھ رولز اور ریگولیشن ہیں، ان کو بھی آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے، جو اللہ ہی نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے اپنے بندوں تک باتیں پہنچائیں۔ تو یہ کلیئر ہو گیا کہ یہ مرض ایپیڈیمک ہو سکتا ہے، وبائی ہو سکتا ہے۔ علمی پوائنٹ نمبر 2 وہ ہے میرے بھائیوں، ایپیڈیمک ڈیزیز کے بارے میں ہمارا ایٹیچیوڈ کیا ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے بخاری اور مسلم دونوں میں ایک حدیث ہے، بڑی انٹرسٹنگ، بڑی ڈیٹیلڈ حدیث ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں شام وزٹ کرنے کے لیے گئے، فورن وزٹس پہ جایا کرتے تھے، ظاہر سلطنت اتنی پھیلی ہوئی تھی۔ تو جب وہ شام کے قریب پہنچے تو وہاں کے جو آرمی چیف تھے وہ ابو عبیدہ ابن جرح تھے، وہ شام سے باہر ہی ان کو ریسیو کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے ایک دوسرے شہر میں، اور کہا کہ اے امیر المومنین، شام میں تو طاعون کا مرض پھیل چکا ہے۔ میں نے بتایا نا کہ 14ویں صدی عیسوی کے اندر، آج سے 600 سال پہلے 2 کروڑ لوگ یورپ میں مرے ہیں طاعون کے مرض سے۔ ماڈرن دور ہے، اور یہ بات ہو رہی 1400 سال پرانی۔
تو حضرت عمر نے وہیں پہ پڑاؤ ڈال لیا اور کہا کہ صحابہ کرام سے مشورہ کیا جائے گا کہ اب ہمیں طاعون والی جگہ پہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. تو صحابہ کرام کی دو رائے بن گئی. کچھ نے کہا کہ ہمیں اللہ کی تقدیر سے نہیں بھاگنا چاہیے, اگر ہماری قسمت میں بیماری یا موت لکھی ہوئی تو آئی جائے گی. دوسروں نے کہا کہ عقل کا تقاضا یہ کہ ہم اس بیماری والی جگہ پہ نہ جائیں. سیدنا عمر نے یہ ڈیسیژن کیا کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے. تو حضرت ابو عبیدہ ابن جرح نے کہا یا امیر المومنین, آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں, بیماری تو یہاں بھی پکڑ سکتی ہے آپ کو. تو حضرت عمر نے کہا کاش ابو عبیدہ کے سوا کسی اور نے یہ بات کی ہوتی, یار تو یہ بات نہ کرتا میرے بارے میں, تو جانتا ہے. تو پھر حضرت عمر نے ہلکی سی پھکی دی حضرت ابو عبیدہ ابن جرح کو. پھکی کے بغیر تو کام نہیں چلتا, اینٹی وینم الزامی جواب دیا. کہا کہ ابو عبیدہ یہ بتاؤ کہ اگر تم اونٹ پالتے ہو اور تمہارے پاس دو گھاٹیاں ہوں, ایک گھاٹی بنجر ہو اور ایک میں سبزہ اگا ہوا ہو, تم اپنے اونٹوں کو کس گھاٹی میں لے کے جاؤ گے؟ انہوں نے کہا جی سبزے والی میں. تو انہوں نے کہا تم بنجر زمین میں کیوں نہیں لے کے جاؤ گے؟ کیونکہ سمجھ رہے ہو تم کہ یہاں پہ مجھے فائدہ ہے. تو انہوں نے کہا ہم اللہ کی ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف جا رہے ہیں, یہ بھی ہمیں اللہ ہی نے عقل دی ہے کہ ہم ایسی جگہ پہ نہ جائیں جہاں پہ ایپیڈیمک ڈیزیز ہے. اتنے میں عبد الرحمن بن عوف آ گئے جو کہیں گئے ہوئے تھے وقتی طور پہ اپنے کام کے سلسلے میں. انہوں نے کہا مجھے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث یاد ہے وبائی امراض کے حوالے سے اور خصوصاً طاعون کے بارے میں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جہاں کہیں سنو کہ کوئی وبائی مرض پھیل گیا ہے یا طاعون پھیل گیا ہے تو تم اس علاقے میں مت جاؤ اور اس علاقے کے لوگ اس علاقے کو چھوڑ کر باہر نہ نکلیں. تو حضرت عمر نے کہا الحمدللہ میرا اجتہاد جو ہے حضور کی حدیث کے مطابق نکلا ہے, میں نے بھی یہی اجتہاد کیا تھا. اور پھر عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ وہاں پر رہیں گے وہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہیں, اللہ کی طرف رجوع رکھیں. اگر اللہ نے ان کی قسمت میں بیماری لکھی ہوئی تو ہوگی, اور اگر اس بیماری میں مر گئے تو میری امت کا جو بھی شخص طاعون کے مرض میں مرے گا اللہ کے حضور وہ شہید تصور ہوگا, اور بچ گئے تو وہ اللہ کا معاملہ ہے. تو وہ اس لیے, اور آج دیکھیں WHO بھی یہی بات کر رہی ہے کہ بیماری کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ضروری ہے کہ جہاں پہ بیماری وہاں پہ لوگ اسی باؤنڈریز کے اندر کنفائنڈ رہیں, ادروائز تو بیماری پھیل جائے گی. پھر اس کی حکمت یہ ہے کہ جب پھیلے گی تو اتنے لوگوں کا علاج کون کرے گا؟ ابھی تھوڑے لوگوں کا تو علاج ہو جائے گا, جب زیادہ پیمانے پہ پھیلے گی تو آپ کہاں سے اتنے ڈاکٹر اور لے کے آئیں گے ہاسپٹلز, اور ادھر سے لوگ ادھر نہ جائیں, اس لیے کہ یہ لوگ بھی جائیں گے تو ان کو بھی ایپیڈیمک ڈیزیز لگنے کا ہے, پھر ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ تو یہ بالکل کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو طاعون ہے یہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب نازل ہوا تھا, جو آج ہماری سورہ بقرہ میں آیات بھی آئی تھی کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا, اللہ کی آیات سے روگردانی کی, تو اللہ نے ان پر آسمان سے ایک عذاب نازل کیا جو تورات میں آتا ہے کہ یہ پلیگ کا مرض, طاعون کا مرض پھیل گیا تھا. آپ علیہ السلام نے فرمایا عذاب ان لوگوں کے لیے جو نافرمان ہے, اور فرمایا کہ جو نیکوکار لوگ ہیں میری امت کے ان کے لیے یہ طاعون کا مرض جو ہے یہ رحمت ہے کہ اس میں اگر یہ مر جائیں گے تو اللہ کے حضور شہید لکھے جائیں گے. ذرا
موت تو اپنے ٹائم پہ آنی ہے. یہ زیادہ ہائی لائٹ پتہ کیوں ہو جاتی ہے جب اتنے لوگ مرتے ہیں. ورنہ آپ کو میں بتاؤں 1 گھنٹے میں 6000 لوگ روزانہ مر رہے ہیں. 24 گھنٹے میں کتنے ہوئے؟ 1.5 لاکھ. 1,50,000 لوگ روزانہ مر رہے ہیں. کہ اللہ جب بڑی اس طرح کی جو آتی ہیں نا آفات، ان کے ذریعے انٹرنیشنل لیول کے اوپر موت کی تذکیر کرواتا ہے. ایک گھر کی موت ایک محلے کے لیے نصیحت ہے. ایک محلے میں زیادہ اموات ایک شہر کے لیے نصیحت ہے. ایک شہر کا کسی قدرتی آفت میں مبتلا ہونا ایک ملک کے لیے، اور ایک ملکی لیول کے اوپر جو آفت آتی ہے جس طرح اب چائنا میں آئی ہے. اب دیکھیں آفت تو ملکی لیول پہ، لیکن پوری دنیا کے اندر ایک موت کا سگنل آیا ہے کہ بھئی اپنی تیاری کرنی ہے. ادروائز لوگ تو مر رہے ہوتے ہیں، لہذا اس میں کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. کہ ان بیماریوں کی سائنٹیفک ریزن تو میں نے آپ سے ڈسکس کر لی، وائرس کے ذریعے اور یہ سب کچھ. اور میں آپ کو ایک حیران کن بات بھی بتاؤں، 1 سال جو وائرس کی ویکسین ہے نا وہ اگلے سال کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی. یہ جو آپ کی پولیو کی ویکسین آتی ہے نا، یہ ہر سال نئی ویکسین آتی ہے. یہ وائرس ایسی چیز ہے، یہ اپنے آپ کو میوٹ کر لیتا ہے، اگلی دفعہ نئی شکل میں آتا ہے وہی وائرس. پرانی ویکسین کام ہی نہیں کرتی. لہٰذا پولیو کے قطرے جب تک بچے 5 سال کی عمر تک ہے نا، ہر دفعہ قطرے پلوایا کریں. یہ نہ کہ میں نے پچھلے سال کر لیے تھے، وہ پچھلے سال کے وائرسز کے لیے تھے. اب جو نیا پولیو کا وائرس آتا ہے نا، اور یہ وائرس ہر سال اپنی شکل بدلتا ہے. یہ جناب اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے. کل یوم ہوا فی شان. تو لیونگ آرگنز ہیں، کلٹیویشن کے ذریعے وہ جو بھی تیار کیے جاتے ہیں. یہ تو اس کی سائنٹیفک ریزن اپنی جگہ ہے، لیکن ہر چیز کے پیچھے ایک ڈیوائن ریزن بھی ہے. گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینامنا ان دس یونیورس. کائنات میں ہونے والا ہر فزیکل فینامنا وہ گاڈ کی طرف سے ہے. سائنٹیفک ریزن کوئی بھی ہو، مثلا ہم کہتے ہیں کیا ہوا، کہتے ہیں نہیں زلزلہ آیا. کیوں آیا؟ ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے. کیسے ڈسٹرب ہوئی؟ سائنس کہتی ہے اٹ از فزیکل فینامنا آف نیچر. یہ ہماری ڈومین سے باہر ہے، یہ ہمارا سبجیکٹ ہی نہیں ہے. ہم صرف یہ بتائیں گے کہ پلیٹس ہلی اور زلزلہ آیا. پلیٹس کیوں ہلی، اس کی ٹائمنگ کس نے ڈیسائیڈ کی کہ اب ان پلیٹس کو ہلنا ہے اور اتنی دیر کے لیے ہلنا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہلنا. یہ نہ ہو ساری دنیا ختم ہو جائے. یہ دنیا کب کی ختم ہو گئی ہوتی؟ آپ کو تو بتا رہے تھے نا اوزون لیئر میں سوراخ ہو چکا ہے. آپ کو پتا ہے اوزون لیئر خود بخود ریکٹیفائی ہونا شروع ہو گئی ہے. او خود بخود نہیں ہو رہی، اللہ نے جو پلان بنایا کہ میں نے اتنے 1000 سال ابھی مزید انسانیت کو رکھنا ہے، تو اللہ نے اس ایکو سسٹم کی جو ڈسٹربنس ہے نا اس کو خود ٹھیک کر دینا ہے. گلوبل وارمنگ کا کب سے آپ سن رہے ہیں چرچا، اس حساب سے تو 21ویں صدی کے آغاز میں تو سارے گلیشیئرز پگھل گئے ہوتے، لوگ مر گئے ہوتے گرمی سے. لیکن بیچ میں کئی ایسے سال آئے ہیں جو پچھلے کئی 100 سال میں ٹھنڈے ترین سال ہیں. سر یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے، اللہ چلا رہا ہے. آپ جتنا مرضی ڈسٹرب کریں، جو اس نے پلان رکھا ہے نا اس پلان کے اندر اس نے اس کو لے کے چلنا ہے. اور جہاں پہ ریکٹیفیکیشن کی ضرورت ہوگی وہ گاڈ خود کر دے گا. تو سائنس کے سوال کیا اور کیوں ہیں، کیسے والی جو بات ہے ہاؤ، وہ کہتے ہیں فزیکل فینامنا آف نیچر. سائنس صرف ڈسکوریز کرتی ہے. سائنس نے یہ ڈسکوری کر کے بتائی کہ سورج ود رسپیکٹ ٹو زمین مشرق سے نکل کے مغرب میں جاتا ہے. ہر سیکنڈ میں 50 کروڑ اٹامک بم کے برابر سورج انرجی ریلیز کر رہا ہے. یہ ساری انفارمیشن جو ہے یہ سورج کی ڈسکوری سے ریلیٹڈ ہے. کیا ان ساری انفارمیشن نے سورج کو پیدا کیا ہے؟ یہ جو یونیورسل لا ہے کہ مشرق سے مغرب کی طرف ود رسپیکٹ ٹو زمین، ویسے تو کہیں نہیں جاتا، اس لا نے سورج کو پیدا کیا نہیں. انڈے میں سے چوزا نکلتا ہے، یہ انفارمیشن ہے. اس انفارمیشن نے انڈے کو پیدا نہیں کیا، نہ مرغی نے پیدا کیا. مرغی بیچاری کو تو خود ہی نہیں پتا انڈے کے اندر کیا کچھ ہے. انفارمیشن صرف ڈسکوری کی حد تک ہوتی ہے، ہر چیز کے پیچھے گاڈ ہے. تو یہ عقیدہ ساتھ ساتھ کلیئر ہونا ضروری ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 534 کہ صفائی نصف ایمان ہے. اس میں فزیکل صفائی بھی ہے اور باقی جو روحانی صفائی ہے وہ بھی اپنی جگہ شامل ہے.
ہماری مسلمانوں کی عبادات تو ہے ہی صفائی پہ ڈیپینڈنٹ ہے، غسل اور وضو، اس کے بغیر ہم عبادات بھی نہیں کر سکتے سوائے چند ایک چیزوں کے۔ تو کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت، اور اس کو نہ پہنچنا، وضو کے بعد آپ پہنچ لیں لیکن کھانے سے پہلے جو ہے وہ نہیں پہنچنے کہ اگر جراثیم ہوں گے ٹریول نہ کر جائیں۔ اس کے اندر حکمت ہے۔ آج دیکھیں سائنٹسٹ آپ کو وائرسی سے بچنے کے لیے جو چیزیں بتا رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ ہاتھ دھو کے کھانا کھائیں، اور دھوئے ہوئے ہاتھوں کو کہیں یوز نہیں کرنا آپ نے، ورنہ جراثیم دوبارہ آ جائیں گے۔ آپ کے نبی علیہ السلام آپ کو 1400 سال پہلے یہ ساری چیزیں مفت میں بتا کے چلے گئے۔ آپ میں سے اکثر لوگوں نے اس کو سیریس نہیں لیا۔ آج گورا بتا رہا ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں جی گوروں نے بھی ڈسکور کر دیا۔ یہ آپ نے گوروں تک یہ بات پہنچانی تھی کہ جناب یہ کریں۔ انہوں نے تو جس طریقے سے بھی ڈسکوری کر کے اس رزلٹ تک پہنچ گئے نا، یعنی ایکوائرڈ نالج ریویلڈ نالج کے ساتھ میچ کر گیا۔ نبی علیہ السلام نے ریویلڈ نالج وہی کے علم کے ذریعے یہ چیزیں بتائی تھی۔ ہمارا سائنٹیفک علم ایکوائرڈ نالج، دا نالج obtained through observations and experiments، اس نے ہمیں جو ہے وہ ریویلڈ نالج تک پہنچا دیا ہوا ہے۔ اسی کو ڈاکٹر اقبال نے اپنے 6 خطبات تھے نا جو ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام، اس میں کہا تھا دا انر کور آف پریزنٹ ویسٹرن سویلائزیشن از قرآنک، کیونکہ وہ ڈیپینڈ کرتی ہے علم کے اوپر۔ اندرونی جو محور ہے نا اس وقت کی جو یورپ اور امریکہ کی تحقیق کا، وہ قرآن پہ ڈیپینڈنٹ ہے، اس اعتبار سے کہ یہ قرآن نے انسان کو کہا تھا توہمات کو چھوڑ کر ڈیفینٹ علم کے اوپر بنیاد رکھنی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں 10 کمانڈمنٹس میں 9th کمانڈ یہی ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک ڈیفینٹ علم نہ اس کے بارے میں آ جائے۔ بے شک کان، آنکھیں اور عقل، دل ہو یا دماغ، کوئی بھی چیز، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ ان 3 انسٹرومنٹس کو یوز کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ تو ایکوائرڈ نالج ہو یا ریویلڈ نالج، اور ایک اور حدیث ہے ترمذی اور ابو داؤد میں کہ نبی علیہ السلام جنات کے اگینسٹ اور شریر انسانوں کے اگینسٹ اللہ کی پناہ کے لیے مختلف دعائیں مانگا کرتے تھے، لیکن جب المعوذات نازل ہوئیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، تو نبی علیہ السلام نے باقی دعائیں چھوڑ کے صرف انہی کو لے لیا۔ لیکن جی کوئی اور آپ وظیفہ نہیں کر سکتے نا، تو قرآن کی آخری 3 سورتیں صبح شام 3 دفعہ پڑھ لیں، ساری دعائیں کور ہے اس کے اندر۔ کتنا آسان وظیفہ ہے، آیت الکرسی کا وظیفہ، اور کئی ایک وظائف ہوں آپ دیکھ لیں۔ عبداللہ بن عمر سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کسی مریض کو دیکھ کے یہ دعا پڑھ لے، چاہے وہ کسی بھی آفت میں گھرا ہوا شخص ہو، تو وہ والی آفت اس کے اوپر نہیں آئے گی۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تو آپ کو جو ٹی وی پہ مریض نظر آتے ہیں نا ماسک پہنے ہوئے، ان کو دیکھ کے دعا پڑھ لیا کریں۔ یہ ازمائی ہوئی دعا ہے، بڑے لوگوں نے ازمائی۔ تو ان کے جسم پہ بھی کچھ پھوڑے نکلے تو طبیب نے ان سے کہا کہ آپ کو بھی مرض ہو گیا۔ انہوں نے کہا مجھے مرض ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ میں نے مرض ہونے سے پہلے یہ مدنی ویکسین لی ہوئی ہے، مدنی ویکسین نبی علیہ السلام کی پہلے، کیونکہ یہ پریونٹیو علاج ہے، کیوریٹیو نہیں ہے۔ کچھ دنوں بعد خود بخود ٹھیک ہو گئے۔ بات یقین کی ہے، اگر آپ کا یقین ہوگا تو دعائیں بھی اثر کریں گی، اور اگر نہ بھی کریں اور آپ کی قسمت میں موت لکھی ہے تو یہ یاد رکھیے گا، صحیح بخاری میں حدیث ہے کلونجی میں موت کے سوا ہر بیماری کی دوا ہے۔
اگر موت مقدر ہے نا پھر کوئی دعائی نہیں اثر کرے گی. وہ تکلیف اپنی جگہ جو آنی ہے وہ تو آنی ہے. وہ ہے میرے بھائیوں سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4019. بڑی لمبی حدیث ہے, آپ خود پڑھ لیجئے گا. اس کا میں کچھ پورشن آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. 5 اس میں پوائنٹس بیان ہوئے ہیں. پہلا پوائنٹ میں ڈسکس کروں گا جو آج کی گفتگو سے ریلیٹڈ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کبھی میری امت میں اعلانیہ بے حیائی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے طاعون اور ایسے امراض بھیجے جائیں گے جو نہ تم نے پہلے دیکھے نہ کبھی سنے ہوں گے. لا علاج قسم کی بیماریاں آ جائیں گی. ایڈز دیکھ لیں اور کئی ایک بیماریاں بے حیائی کی وجہ سے پھیلی ہیں. ظاہر ہے کہ وہ اس میں وہ پھر احتیاطیں نہیں ہوتی اور بیماری ٹرانسفر کرتی ہے. یعنی میں کوڈ ورڈز میں ہی بات کر رہا ہوں, ضرورت نہیں ہے اس کی ڈیپتھ میں جانے کی. بے حیائی کی ہر چیز سے بچا جائے. اور ان ساری گفتگو کے بعد ایک چیز ذہن میں رکھیں, سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح چیز ارشاد فرمائی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ نے آزمانا ضرور ہے, خوف سے, بھوک سے, جان اور مال میں نقصان سے, اور پھر دیکھنا ہے کہ کون صبر کرنے والا ہے. حتیٰ کہ سورۃ الحدید میں ایک بڑی ریمارکیبل آیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما اصاب من مصیبت فی الارض, کوئی بھی ایسی مصیبت نہیں کہ جو زمین میں آئے, یعنی زلزلہ, وائرل ڈیزیزز, طوفان اور آگ کا لگنا, جتنی بھی بڑی, سیلاب, ولا فی انفسکم, اور نہ ایسی کوئی کہ جو تمہاری جان میں کوئی بیماری آئے, چاہے انڈیویجول لیول پہ آئے چاہے کمیونٹی کے لیول پہ, الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا, ہم نے لوح محفوظ میں وہ پہلے ہی لکھ لی ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے دنیا میں تکلیف کے طور پر بھیجیں. کیوں؟ اس سے پہلے ایک اور بات ارشاد میں انا ذالک علی اللہ یسیر, بے شک اللہ پہ بڑا آسان ہے. یہ نہ سوچنا کہ اللہ کیسے کر سکتا ہے. وہ تو سر سورۃ الانعام میں آیا کہ خشکیوں میں اور پانیوں کے اندر کوئی درخت کا پتا بھی ایسا نہیں کہ گرے, یا زمین میں کوئی دانہ بھی پھوٹتا ہے وہ بھی اللہ کے علم سے, اور اتنا کامل علم ہے کہ اللہ نے پہلے ہی لکھ لیا. Dried out tears of sorrow, lacking all emotion. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ, تاکہ تم کفِ افسوس نہ بلو, ٹینشن نہ لو جو تم سے چیز جاتی رہے. کسی کی صحت جاتی رہی, کسی کا بیٹا چھن گیا, ٹینشن نہیں. ہمارا ایٹیچیوڈ کیا ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو یہ دعا پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر نعم البدل دے گا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہم اجرنی, اللہم اجرنی, میم کو جھٹکے کے ساتھ آگے بنانا, فی مصیبتی, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. ام سلمہ کہتی میرا خاوند فوت ہو گیا تو میں نے فوراً یہ دعا پڑھی, پھر میں سوچتی تھی کہ اس سے بہتر خاوند تو مجھے مل ہی نہیں سکتا. تو جب میری عدت پوری ہوئی تو نبی علیہ السلام نے نکاح کا پیغام بھجوا دیا اور ام المومنین بن گئی. وہ کہتی ہے میں نے تو اس دعا کو پریکٹیکلی دیکھا ہے. اچھا, اس دعا کو میں نے بھی پریکٹیکلی کئی دفعہ آزمایا ہے. یہ دعا یاد رکھے, انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. جب کبھی بھی کوئی بری خبر آپ کو ملے, دن میں روزانہ ملتی رہتی ہیں, کبھی بچہ گر جاتا ہے, کبھی اور کوئی ٹینشن آ جاتی ہے, کوئی بچہ فیل ہو گیا کسی کا, کوئی اور دنیاوی ٹینشن ہے, فوراً ہر ٹینشن کے لیے دعا پڑھیں, اللہ تعالیٰ اس سے بہتر نعم البدل دے دے گا. میں نے یہ چیز الحمدللہ, اب میں وہ کرامتیں بیان نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں نے کی نہیں ہوئی ہیں, وہ اللہ نے کی ہوئی ہیں, تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس دعا کی برکت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ افسوس نہ کرو اس پہ جو تم سے جاتا رہا, ولا تفرحوا بما آتاکم, اور مت شیخی بگاڑو اس پہ جو تمہیں اللہ نے عطا کیا. اگر مل گیا پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرو, چھن گیا تب بھی اللہ کا شکر ادا کرو, تمہارا کوئی کمال نہیں. واللہ لا یحب کل مختال فخور, اللہ تعالیٰ کو شیخی بگاڑنے والے قطعاً پسند نہیں ہے. اچھا, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی آیات سن کے جو ہے وہ بالکل ہی لمحے پہ آ جاؤ, ایفرٹ ہی چھوڑ دو. اذکار کرنے سے پیٹ نہیں بھرے گا, ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی. پانی جو پیے گا اسی کی پیاس بجھے گی, کھانا جو کھائے گا, یہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا
علی الاثم والعدوان، نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں ایک دوسرے سے الگ رہو۔ آخر میں آپ کو صحیح مسلم کی میں ایک حدیث سناتا ہوں جو تقدیر والے چیپٹر میں صحیح مسلم میں آخری حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو قوی مومن کمزور مومن سے بڑھ کر عزیز ہے۔ جو صحت مند بننا ہے نا مومن، وہ اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے کمزور سے۔ کمزور بیچارے نے کیا کرنا ہے؟ صحت مند بندے نے دین کا کام بھی کرنا ہے اور دین کو پریکٹس بھی کرنا ہے، لیکن سب میں ہی خیر ہے۔ کمزوروں کے لیے بھی کہہ دیا کہ ٹینشن نہیں لینی، خیر دونوں میں ہی ہے، بہتر وہ ہے۔ پھر فرمایا کہ اپنے لیے جو نفع مند چیز ہے اس کے لیے پوری کوشش کرو، سستی نہ کرنا، کاہلی نہ کرنا۔ دو الفاظ استعمال کیے، یہ نہیں ہے کہ پیپروں میں محنت کوئی نہیں کی اور جب فیل ہو گئے تو کوئی جو اللہ کی مرضی، نہیں، سستی نہ کرنا، کاہلی نہ کرنا اور نفع مند چیز کے لیے کوشش کرنا۔ پھر بھی اگر رزلٹ تمہارے خلاف آ جائے، اب تو پھر ظاہر ہے کوئی ریزن نہیں ہے۔ جو مولا علی کا قول ہے، میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ کی مرضی کچھ اور تھی، میں نے سب کچھ یعنی ریسورسز مینج کیے، پھر بھی رزلٹ وہ نہیں نکلا جو میں چاہتا تھا۔ سستی نہ کرنا، کاہلی نہ کرنا، اور رزلٹ خلاف آئے تو پھر کہنا جو اللہ کی مرضی، اور یہ نہ کہنا کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، کاش میں وہ کر لیتا تو وہ ہو جاتا۔ یہ اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اللہ کی رضا پر راضی رہنا، یہ ایک حدیث اگر آپ لے لینا پوری زندگی آسانی سے گزر سکتی ہے سر، کمال حدیث ہے یہ۔ Moving with the motion, following the light that sets me تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں مسلمانوں کو بالخصوص اور پوری دنیا کے انسانوں کو بالعموم اور ہمارے پاکستانیوں کو تو خصوص بالخصوص اس طرح کے تمام دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی